أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الکتاب، اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، فتر المجرمین، تو دیکھے گا مجرموں کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما فی، اس سے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرہ، اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، حاضراً، اس میں موجود، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ووضع الکتاب، نام اعمال سامنے لائے جائے، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور جب کتاب میں اپنے گناہ دیکھیں گے کہیں گے ہائے بربادی، اور پھر حیران ہو کے کہیں گے کتنی عجیب کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ انسان نے کوئی چھوٹی سی خیانت کی ہے، کوئی معمولی سا گناہ کیا ہے جو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی آنکھ سے معمولی سا غلط کام کیا، کوئی ہاتھ سے اشارہ کیا، یا کوئی بھی کیا، چھوٹا بڑا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور انسان اپنے اعمال کا بدلہ سامنے پا لیں گے، اور انہیں جو بھی کریں گے ان کی سزا ملے گی، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہوگا، برے اعمال کا برا بدلہ ہوگا، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اب اس کے ساتھ جو اسے بدلہ دیا جائے گا سزا، تو اس نے خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لکھی جا رہی ہے، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔